سورۃ نور کی آیت نمبر 43 میں ہم دیکھ رہے ہیں بارشوں کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے اتنا منظم بنایا، اور اس میں بھی بہت کچھ نشانی ہے ایک ایمان والے کے لیے۔ جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ قوانین کے نتائج میں کمی بیشی اور تبدیلی کرنے والی کون سی ذات ہے۔ دوسری قابل غور بات یہ کہ بادل جو کروڑوں ٹن پانی کے بخارات سے لدے ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی سرد منطقہ میں پہنچ کر پانی بن جاتے ہیں، تو یہ پانی برستے وقت آخر قطروں کی شکل کیوں اختیار کرتا ہے؟ کون انہیں قطروں میں ڈالتا ہے؟ پانی کے بخارات کی مقدار قلیل ہو تو اس کے متعلق تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کروڑوں ٹن پانی آخر کس مقام پر یکدم کیوں نہیں گر پاتا؟ کسی بھی مقام پر اس پانی کی کثیر مقدار کو اس انداز میں نازل کرنا وہ خلق خدا اور درختوں نباتات عرضی کے لیے نقصان دہ ہونے کے بجائے فائدہ مند ثابت ہو، یہ آخر کون ہے؟ بے جان طبعی قانون کا نتیجہ ہے۔ پھر یہی بخارات جب شدید سرد منطقہ میں پہنچتے ہیں تو پانی جم جاتا ہے۔ اسی کیفیت کے متعلق قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ بلندی میں اولوں کے پہاڑ ہوتے ہیں جن کا فائدہ بہت کم اور نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہی چیز جو اللہ کی رحمت تھی اللہ کا عذاب بن کر گرنے لگتی ہے اور فصلوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے انہیں تباہ کر دیتی ہے۔ اور یہ اولے بھی گرتے اسی مقام پر ہیں جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق ہواؤں کے رخ کو فوراً پھیر دیتا ہے اور جن لوگوں کو چاہتا ہے اولوں کے اس عذاب سے بچا بھی لیتا ہے، اور جس قوم پر چاہتا ہے یہ عذاب ان پہ نازل بھی کر دیتا ہے۔ یعنی آبی بخارات یا منجمد بادلوں کے ٹکراؤ سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے جو گر کر ہر چیز کو جلا بھی دیتی ہے اور اسے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، اور اس کی روشنی اس قدر تیز اور نگاہوں کو ہیرا کرنے والی ہوتی ہے کہ اگر انسان کچھ دیر اس کی طرف دیکھے تو اس کی بنائی کے نور کو بھی تباہ کر کے رکھ دے۔ یعنی بارش جو تمام اہل زمین کے لیے خیر کا پہلو رکھتی ہے، اس میں اہل زمین والوں کے لیے شر کے بھی کئی پہلو موجود ہیں۔ یعنی اس بارش کے پانی میں بجلی اور آگ بھی موجود ہے، اس میں اتنی تیز روشنی بھی ہے جو آنکھوں کو بے نور کر سکتی ہے۔ پھر یہی پانی اولے بن کر نقصان دہ چیز بھی بن جاتا ہے، لہذا انسان کو خوشی کے عالم میں بھی کبھی اترانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی گرفت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے اس میں بہت سی نشانی ہے، اور اصل چیز سیکھنے کی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نظام کو مرتب کیے ہوئے ہیں اور کس طرح مل کے ایک کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یؤلف مل جانا، طے بطے ہو جانا، مل کے کام کرنا، بہترین قیادت کی صورت میں کام کرنا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی مل جل کے جس کام کو ہم کریں گے وہ بہترین طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا، اور اللہ کن کے فیکون ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے ایک اپنا نظام مقرر کیا کہ اس طرح اکیلے کوئی چیز فائدہ مند نہیں۔ اتنا بڑا سمندر ایسے ہی پڑا رہے، لیکن جب اس پہ دھوپ کی تپش پڑتی ہے اور پھر اس میں جو بخارات بنتے ہیں پھر وہ آسمان پہ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ذہن میں آپ رکھیں۔ تو یوز جی جو میں نے بتایا تھا، یوز جی نرمی کے ساتھ چلانا، ہانکنا، دھکیلنا۔ تو کسی کام میں بھی، چاہے وہ قیادت ہے، کوئی بھی کام ہے، جو بھی آپ کریں، آپ نے سب کو ساتھ لے کر اگر چلنا ہے تو نرمی نہایت ضروری ہے۔ نرمی سے آپ کسی کو ہانک بھی سکتے ہیں، دھکیل بھی سکتے ہیں۔ اور پھر الف یؤلف، دو یا دو زیادہ چیزوں کا جوڑنا۔ تو جتنی بڑی بڑی آپ دیکھ لیں کام ہے، اس کے لیے بہت سی عددی قوت چاہیے ہوتی ہے، تو ان عددی قوتوں کے ملنے سے پھر کام بنتا ہے۔ تو اس عددی قوت کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنا ہے۔ پھر رکمن، ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر رکھنا، رکامہ طیبت ہے، تو کسی کی پوسٹ اونچی ہوگی، کسی کا عہدہ اونچا ہوگا، کسی کا ذہن اچھا ہوگا، کسی کی عقل اچھی ہوگی، کوئی مال لگا رہا ہوگا، تو یہ فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس میں الجھنا نہیں ہے۔
اس میں غصہ نہیں کھانا کہ مجھے یہ کیوں پوسٹ ملی تو مجھے وہ کیوں پوسٹ ملی. یہ دیکھنا یہ ہے کہ کون کس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. تو لہٰذا اس میں بہت سی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اپنی اس قوم کے لیے، اپنے ان امتیوں کے لیے، انسانوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو غور کریں. مانا کہ ٹیکنالوجی بہت آگے چلے گی اور سیکھنا بھی چاہیے. اور یہ جو علم ہے جس کی بنا پہ آج آپ ٹیکنالوجی کے اتنے سمندر کے سمندر عبور کر رہے ہیں، کبھی سوچیں کہ یہ دماغ کس نے دیا، یہ سر اور سر کے اندر دماغ کس نے ڈالا ہے، اور اس دماغ کو اتنا تیز چلنے والا کس نے بنایا، اور اس دماغ میں یہ نئے نئے آئیڈیاز کیسے آتی ہیں، یہ نئی نئی ٹیکنالوجیز کہاں سے آتی ہیں. سورہ آیت الکرسی میں ہے نا کہ تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. بس یہ تھوڑا سا علم ہے ہمارے پاس، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر وہ عقائد سامنے رکھیں جو حضرت خضر کے ساتھ پیش آئی کہ جب کشتی میں بیٹھے سفر شروع ہوا تو چڑیا آئی تو اس نے سمندر سے دریا سے چونچ میں پانی لیا اور اڑ گئی. تو خضر نے کہا، حضرت خضر علیہ السلام نے، کہ بس اتنا ہی علم ہے تمہارے پاس اور میرے پاس جتنا اس چڑیا کی چونچ میں تھا، اور یہ جو باقی دریا ہے سمندر ہے اتنا علم، بلکہ اس سے بھی وسیع علم ہے میرے رب کے پاس. تو انسان کا علم بہت کم ہے اور وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس میں بھی کمی بیشی رہی جاتی ہے انسان اپنی عقل سے جب چلتا ہے. اور آئے دن پچھلی ٹیکنالوجی جیسے میں نے کہا نا کہ صفر اور نئی ٹیکنالوجی میں بہت کچھ آ جاتا ہے. تو اس لیے ان تمام جو چیزیں ہیں اسے غور سے سنا کریں، اس پہ توجہ دیا کریں، دیکھا کریں ہوائیں کیسے چلتی ہیں، اور اگر وہ نہ اللہ چلائے تو چل نہیں سکتی، اور اللہ کی مرضی سے چلتی ہیں، جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں چلتی ہیں. اس لیے ہمارا کام ہے کہ اس میں غور و فکر کریں اور اس پہ دھیان دیں، اپنے رب کو ان چیزوں سے پہچانیں، اور جب وہ دل میں آ جاتا ہے تو پھر خود بخود سب چیزوں کی سمجھ بھی آ جاتی ہے. اپنے دل کو گھر کا، اپنے دل کو اللہ کا گھر بنا لیں، اللہ کا مسند بنا دیں، اللہ کو اس میں ٹھہرائیں. دیکھیں گے آپ کہ خود بخود آپ کو ان مثالوں سے بہت کچھ سمجھ آئے گی.